والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار معزز علماء کرام، ہم سب کی مشترکہ خوش بختی ہے اور یہ نعمت بھی ہے، سعادت بھی ہے کہ آج ہم کسی بابا کے میلہ میں نہیں اور کسی پشاور پیر کی درگاہ پہ نہیں، کیا بات ہے ایک وارث انبیاء کی عرس کے تقریب میں حاضر ہے. سبحان اللہ. بلیابی کی کچھ گفتگو میں کڑواپن بھی ہوگا، کچھ شکوے بھی ہوں گے، کچھ احتسابی پہلو بھی ہوگا اور کچھ مستقبل کا ایجنڈا بھی ہوگا. اب جن کا ہارٹ کمزور ہو وہ گھر جا سکتا ہے، اس لیے کہ بھاڑے کی فوج سے بلیابی رن میں اترنے کی غلطی نہیں کرتا. 22,000 کا لشکر جرار ہو، بھاڑے کا ہو، تو برات لے تو سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا. لیکن 72 حسین والا مل جائے تو جنگ کیا ملک جیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور پاسبان ملت. دارالعلوم غریب نواز کو آپ نے زکوٰۃ سے، فطرے سے، خیرات سے، صدقات سے، عطیات سے مدد کی. سکے ایمان والے کے، چاول ایمان والوں کا، بستر ایمان والوں کا، کھلایا ایمان والوں نے. پرابلم میں زمانہ کیوں پڑا؟ دل لگائے علماء کرام کے. جی جملہ ہی جب سننے کے لیے لوگ رہ گئے ہیں اور بولنے کے لیے کچھ کرنے کی ہمت نہیں. جس جماعت کی پہچان مصطفیٰ کے عشق سے تھی، عاشقوں سے تھی، اب اس جماعت کی پہچان صرف منقبت سے رہ گئی. اس لیے بلیابی کی صحت پر کسی حضرت کا اثر نہیں پڑنا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا جس پر اثر ہوگا وہ کسی حضرت کے اثر سے تو کہہ رہا تھا سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا. اٹھائے رکھو بھائی اسٹیج کے لوگ. ارے حضرت اگر سننا ہے تو رنگ میں آئیے ورنہ روم میں جائیے. اس لیے کہ میں اہل سنت کی 3 شورما کی تاریخ لانے جا رہا ہوں اور یہ کہنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں کہ
جن اداروں کی اینٹ پر علامہ نظامی کا نام لکھا ہے ان اداروں میں بھی خون کے آنسو بچے نہیں پڑتے. جس علامہ نظامی کی لگائی ہوئی فصلیں کھاتے ہیں وہ بھی علامہ نظامی کا نام لینے میں جیسے لگتا ان کی زبان لقوہ زدہ ہو جائے. اور معاف کرنا جو اپنے اسلاف کی تاریخ یاد نہیں رکھتا اس کی تاریخ دنیا کبھی یاد نہیں رکھتی. اس لیے اگر سننے کا موڈ ہے تو کلیئر بتاؤ تو میں بھی تھوڑی ہمت کروں میدان میں اترنے کا. ورنہ ہمارے مینیجر صاحب کر کیا رہیں گے ہیں کا یعنی تقریر کرنے میں آیا ہوں تو روم وہ پہلے سے پکڑ لیے کہہ رہے ہو میں بھیجا تھوڑی بات مجھے یاد ہے. آج بلیابی تھوڑی دیر آپ کا وقت دے گا. پیچھے کرسیاں خالی ہیں اگر لوگ جا سکتے ہوں تو پیچھے سے گھوم کے جا کے بیٹھ سکتے ہیں. میں چھوڑ دو آپ کہہ دیا ایک بار ہو گیا. موڈ ہے سننے کا تو ایک بار مدینے کی سرکار کو آواز دے دو اور میرے ساتھ سارا مجمع پکار پڑے لبیک یا رسول اللہ. کوئی طاقت اگر جی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا نبی اللہ. اب یہاں رک کر ایک بات بالکل دو ٹوک کہہ دوں. اس وقت ایک بیماری چل پڑی ہے. 5 مرید جہاں کسی پیر کے ہو گئے تو ان کے نام کے آگے پیچھے لے سرکار دے سرکار. کسی کے ناراض ہونے کا میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہونا. میں زندہ ہی رکھا گیا ہوں حق بولنے کے. ہاں کوئی کتنے بڑے حضرت ہو میں مفتی مان لوں گا محقق مان لوں گا محدث مان لوں گا مفکر مان لوں گا پیر مان لوں گا. سرکار تو صرف ایک ہے اور وہ سرکار مدینے کی سرکار. وہ سرکار صرف ایک. کتنی کتنی ایک نہیں صرف ایک صرف ایک. اب بلیابی کہتا حکومتیں ہر ملک میں حکومتیں ہر ملک میں حکومتیں ہر ملک میں ہر راج میں سرکار صرف ایک. جی اب بلیابی یہاں رک کے کہتا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو विदेश नीति चाहे जितनी ऑथेंटिक, शक्ति नीति चाहे जितना प्रभावशाली शक्तिशाली, लेकिन कई है किसी हुक्मरां के कलेजे में दम जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले. तब बलियाबी कहता है ये हुकूमतें हैं जिनका फैसला आदमी भी न माने. वो मदीने की सरकार है जिसका इशारा गूंगा पत्थर भी मान लिया. इसलिए एक बार मोहब्बत से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह. अरे यार इतना मत डरो, यूपी में हो तो क्या हुआ, बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह. आप लोगों की खैरियत चिट्ठा
ایمان والا کہیں بھی رہے گا پہچان مٹا کے نہیں رہے گا، پہچان بتا کے رہے گا۔ اب دل لگا میں بس یہی سے تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ، موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ جی بات سمجھ میں آ گئی تو دھیرے سے سبحان اللہ بولنا۔ یہ وہ آدمی ہے جو حضور مجاہد ملت کو اٹھا لیتا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو حضرت پاسبان ملت علامہ نظامی صاحب علیہ رحمہ کو 2 منٹ میں پٹا۔ کرناٹکا کی تاریخ کینسل ہو جاتی 30 بندے کی سبزی منڈی کے لیے، وہ میرا دیکھا دل لگا میں کیا کہہ رہا تھا، یاد دلا دیں۔ ٹرننگ پوائنٹ یعنی اتنی دیر کی محنت یہی ہوگا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، سنو آپ گفتگو بلیا میں، موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ مرتا انسان ہے، ایجنڈا نہیں، بدلتے لوگ ہیں، تھیوری نہیں، بدلتی آبادیاں ہیں، سوچ نہیں، بدلتی جنریشن ہے، منصور نہیں۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ اور یاد رکھنا، بیٹے کا جنازہ ہر باپ کے کاندھے پر ہوتا ہے، مصطفیٰ کے دین کی مشن کا بوجھ کسی کے کاندھے پر ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں مصطفیٰ کے دین کے مشن کا بوجھ کسی کے کاندھے پر ہوتا ہے۔ اب دل لگاؤ، موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ مرتا انسان ہے، مشن نہیں۔ بے شک مہینہ 12 ربیع الاول، دن مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12 ربیع الاول، دن عید کا، وقت صبح صادق کا، سبحان اللہ، شہر مکہ، گھر عبداللہ کا، پیدا ہوا ایک بچہ۔ مکے والوں نے کہا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، قبیلہ قریش نے کہا عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا، لیکن خانے کعبہ جھوم کے بول رہا تھا عبداللہ کے گھر صرف بیٹا نہیں پیدا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کا مشن پیدا ہوا ہے۔ مائک والے تھوڑی آواز کم کرو، اللہ کی وحدانیت کا کہاں سے مائک والا ہے کہ چلا گیا؟ اس کو ہٹا کے پھینک دو، آواز تھوڑی کم کرو۔ ہمارا مذہب کسی کا دل دکھاتا نہیں، دل جیتنے کی بات کرتا ہے۔ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ کی وحدانیت کا مشن پیدا ہوا۔ اب آئیے کی توجہ چاہوں، وجود میں آیا مشن، تخلیق ہے مشن کی، اور مشن ہی چپ ہے، مشن ہی خاموش ہے۔ بول رہا مکہ، بول رہا کعبہ، مشن چپ ہے۔ بول رہے پتھر، مشن چپ ہے۔
بے شک بول رہے درخت مشن چپ ہے، بول رہے بادل مشن چپ ہے، بول رہے بادل مشن چپ ہے. بس ذہن کو یہ روک دیجیے، اگر جدی بیٹھ گیا مشن چپ ہے. اور ایک دو دن نہیں محبوب آپ چپ رہو، آپ چپ رہو. آپ کی عظمت پتھر ہو گئے، آپ کا مرتبہ جانور ہو گئے، آپ کی رفعت درخت بتائی، آپ کی شوکت بادل سمجھائے. توجہ جاؤ، توجہ جاؤ. ہاتھ ہے یار، پتھروں کو محبوب سمجھ میں آ گئے سبحان اللہ اور بخاری پڑھنے والے ملا کو محبوب سمجھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کامیابی کہتا ہے جب لڑتے ہیں کئی حضرات، جب لڑتے ہیں کئی حضرات تب فیصلے کے لیے ضرورت پڑتی ہے آ جائے کوئی آلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موت آدمی کی بے شک مشن کی. اب وہ مشن چلا مکے سے، چلا مکے سے کیسے 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 چلا، اس پر بلیابی گفتگو کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پہلو کے لیے چند چند گھنٹے چاہیے. آپ وہ گفتگو روز سنتے ہیں. مشن موت آدمی مشن، لوگ بدلتے مشن نہیں، آدمی بدلتا مشن نہیں، ملک بدلتا مشن نہیں، جغرافیہ بدلتا مشن نہیں. جو مشن چلا ہے وحدانیت کا، احدیت کا، وحدہ لا شریک کی بندگی کا، تو مکے سے جو مشن چلا لوگ بدلتے رہے، مشن چلتے رہا. لوگ تبدیل ہوتے رہے، مشن چلتے رہا. لوگ بدلتے رہے، مشن وہی تھا. لوگ بدلتے رہے، مشن نہیں بدلا. جو فرض تھا وہ فرض ہی رہا، جو واجب تھا وہ واجب ہی رہا، جو سنتیں تھی وہ سنت ہی رہی، جو نفل تھی وہ نفل ہی رہی. اور سسٹم کہ قیامت تک یہ مشن نہیں بدلنے والا. اب بلیابی کو یہی رک کر عرض کر لینے دو، جب یہ چلا ہے مشن تب بلیابی یہاں رک کے کہتا آنکھیں لال کر کے ہمیں ڈیجیٹل مت سمجھاؤ. اسلام ڈیجیٹل نہیں ہے، اسلام فزیکل ہے. سبحان اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرصے حضور پاسبان ملت. میں الہ آباد میں ہوں یا کہیں اور، یعنی خوف اتنا حاوی ہے. یہ وہی الہ آباد ہے جہاں اشاروں پہ نعرے لگتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کوئی یاد دلاتا؟ وہ تو آگے نکل چکا. ڈیجیٹل نہیں فزیکل. ڈیجیٹل جی فزیکل. جی ہمارا یہ اسلام ہے، ڈیجیٹل نہیں ہے، فزیکل ہے. بد فزیکل، قحط فزیکل، بد فزیکل، قحط فزیکل، ہجرت فزیکل، ہجرت فزیکل، کربلا فزیکل، صبر فزیکل، قناعت فزیکل، دانتوں کی شہادت فزیکل، ایثار فزیکل، امیہ کا کوڑا فزیکل، عشق فزیکل، محبت فزیکل، عشق
فزیکل محبت فزیکل، اور سارے عاشقوں کے وجود میں ایک ہی جنون عشق تھا جو تعویذ بن کر ہر ایمان والے کے گلے میں ڈال دیا بریلی کے امام احمد رضا نے. انہیں جانا. بول یار بولو، سمجھ میں آ گیا ہو تو بولو. یہ تعویذ عشق ڈال دیا بریلی کے امام احمد رضا نے. انہیں جانا انہیں جانا. آپ بھی بول سکتے ہو انہیں جانا. زور سے کھل کے میدان میں آ جا. جب جان گیا تو پھر ڈر کس بات کا. انہیں جانا زور سے. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. جب جان گئے ابو بکر، جب جان گئے ابو بکر تو سب کچھ لٹا دیا اوپر، اور لٹا کر بول پڑے یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، اگر چھوڑا ہے تو اللہ کے محبوب کو چھوڑا ہے، اللہ کے حبیب کو چھوڑا ہے. اب بلی آبی یہاں رک کر ایک بات اور عرض کرتی، ایک بات اور عرض کرتی. موت آدمی کی مشن کی، مرتا آدمی مشن نہیں. چلا ہے مشن مکے سے، چلا ہے مشن مکے سے. بولو گے تو بولوں گا، بولو گے تو بولوں گا، بولو گے تب. چلا ہے مشن مکے سے. لوگ بدلتے رہے، مشن نہیں بدلا. بے شک. آدمی بدلتے رہا، مشن نہیں بدلا. شہر بدلتے رہا، مشن نہیں بدلا. ملک بدلتے رہا، مشن نہیں بدلا. ہم اب پیروں سے زمین نہیں، سر سے بھیجا، اسی لیے تو لوگوں کو غائب ہو گیا. بے شک. کیا بات ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آیا ہی نہیں ہے جی، میں لکھ کے دے سکتا یہی سوچ کر کفر کا کہ تلوے سے نہیں سر سے بھیجا نکل گیا کہ وہ کیسا مشن دیا مکے کے مصطفیٰ نے کہ لوگ بدل گئے لیکن مشن نہیں بدلا. اور اس مشن کے ایک سے ایک سورنا رن میں آئے. کہیں عبد القادر آئے، کہیں محبوب کہیں کریم نواز آئے، کہیں سعدی جلال الدین آئے، کہیں مخدوم سمنا آئے، کبھی جلال الحق پنڈوی آئے، کہیں مخدوم بہار آئے، کہیں جلال الحق پنڈوی آئے، کہیں مخدوم بہار آئے. اب بلیابی کو یاد کرنے دو. ملک بدلتے رہا، لوگ بدلتے رہے، مشن نہیں بدلا. اور جب اس مشن کو سعودیہ کے زکات خوروں نے، کعبے کی کمائی سے حویلی بنانے والوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، تب بریلی کے امام احمد رضا کے کیمپ سے چند نکلے. کسی نے قلم سنبھالا، کسی نے زبان سنبھالی، کسی نے اسٹیج سنبھالا، کسی نے درسگاہ سنبھالی، کسی نے درسگاہ سنبھالی، کسی نے مناظرہ سنبھالا، کسی نے تصوف سنبھالا، کسی نے طریقت سنبھالا. اور آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ملے گا جس ملک میں 12 ربیع النور کو اس مشن کی دھوم نہ دکھائی دے اور ہر گلی سے سرکار کی آمد کے نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد. اب اس کو اسی جگہ روک لیجیے. لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. مولانا روز بنتا ہے، مشن کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہے. درسگاہیں ہر جگہ لگتی ہیں، لیکن درسگاہوں سے ہیرا کبھی کبھی نکلتا ہے. کھدانیں روز کھودی جاتی ہیں، لیکن سونا کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے. کھدانیں روز کھودی جاتی ہیں، لیکن سونا کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے.
الہ آباد قرب جوار نہیں پورے بھارت کو جن چند سورماؤں پر ناز تھا، اور کیا جوڑی تھی صاحب، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک کا نام مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین کے چمچمی تھا، ایک کا نام رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری، اور ایک کا نام پاسبان ملت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد، اور جس شہر میں یہ تینوں اکٹھا ہو جائیں تو میدان بھی انہی کے ہاتھ ہوتا تھا اور قیادت بھی انہی کے ہاتھ ہوتا تھا، اور پورے صوبے پورے علاقے میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، لبیک مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ بلڈنگیں کل کے مقابلے میں آج زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے عزیز طلباء، تم نے اپنے باپ کی غربت دیکھی ہے، پوری ملت کی غریبی نہیں دیکھی۔ بے شک تم نے اپنے باپ کی غریبی دیکھی ہے، ہمارے ان بزرگوں کی قربانی نہیں دیکھی۔ جن عمارتوں میں تم آج سر اٹھا کر کھڑے ہو، ان عمارتوں کی تعمیر کے لیے سیمنٹ کی بوری بھی ان بزرگوں نے کھینچی ہے، اپنی اولاد کے لیے، مشن کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بے شک مشن کے لیے۔ اور وہ مشن تجارت نہیں ہے، وہ مشن عبادت ہے، وہ مشن عشق ہے، وہ مشن مسلک ہے، بے شک وہ مشن عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس اب تو درسگاہوں میں جبے دیکھنے کو ملتے ہیں، پگڑیاں تو اتنی خوبصورت باندھتے ہیں کہ پہلے دو چند ہی لوگوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے پوری زندگی پاسبان ملت کو کبھی پگڑی باندھتے نہیں دیکھا، پلے والی ٹوپی ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے، یہ کعبہ سچ ہے، یہ کعبہ سچ ہے۔ ہم اپنے اساتذہ سے پیر پکڑ کے اپیل کریں گے، ورنہ یاد رکھے دنیا کو جو ہمارے مدارس برداشت نہیں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف تنہا وہی نہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں مجرم ہیں، بے شک کہیں نہ کہیں ہم بھی مجرم ہیں۔ ہمیں احتساب کرنا پڑے گا، ہمیں ایک مرتبہ سوچنا پڑے گا، ہمیں ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا، ورنہ کیا وجہ ہے صاحب؟ مدرسوں کی عمارت میں رہتے ہم ہیں، مدرسے کا انقلاب پڑھتے وہ ہیں، مدرسے کی چابی میرے پاس ہے، لیکن مدرسے سے نکلے ہوئے طوفان کو سمجھتی دنیا ہے۔ اسی لیے کہ بھارت کی تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی ہے، راشٹرپتا بابو کی اگوائی میں پورا ملک انگریزوں سے بھیڑا ہوا تھا، آر پار کی بات چل رہی تھی، ستیہ گرہ بھی ہو رہا تھا، نہ چھوڑو آندولن بھی چل رہا تھا، विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी चल रहा है। लेकिन ये वही भारत है कि जब विदेशी कपड़ों में आग लगा रहे थे हिंदुस्तानी, तो भारत के ईमान वालों ने कहा करमचंद गांधी राष्ट्रपिता घबराओ मत, हम उस मुस्तफा की उम्मत हैं कि हम अपना तन भी ढकना जानते हैं और जमाने के बदन पर कफन भी डालना जानते हैं। मैं तैयार करता हूं कपड़े, कर दिया, लेकिन लड़ाई में रंग नहीं आ रहा, विक्टोरिया का गरूर नीचे नहीं उतर रहा था, विक्टोरिया के गुंडों की हौसले टूट नहीं रहे, लेकिन इसी मदरसे की चटाई से एक आलिम निकला जिसका नाम अल्लामा फजल हक हैदराबादी है, और जब निकला तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, तब पंजाबी कहता है मेरे मदरसों पर
आंखें लाल करके देखने वालों, जब भारत का लाल किला खतरे में पड़े तब मदरसे निकल कर आते हैं हिफाजत के लिए। जब जंगें कमजोर होने लगती है तब भारत को जीता और फतह का झंडा दिलाने के लिए निकलता। कोर्ट से नहीं जान सकता मदरसे की अजमत को, गांधी जान सकते। लेकिन डर क्यों लगता? आप लोग डरे तो नहीं? एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप तो मुझको इस तरह से देख रहे जिससे लग रहा पहली बार देख रहे है ना? अभी तो कुछ ही नहीं। अरे वाह। मैं अपने अजीज तलबा से अपील करूंगा, हो सके तो अपनी जिंदगी को का एक एजेंडा तय करो। फजीलत की सनद लेकर मुसल्लह इमामत पर उतर जाना ये कोई कमाल नहीं। आलमियत की सनद लेकर के तकरीर के लिए स्टेज पर उतर जाना ये भी कोई कमाल नहीं। तशरीफ रखिए, सुनेंगे? जी जी जी। तखस्सुस सिर्फ फिक्र की सनद लेकर के मुफ्ती बन जाना ये भी कोई कमाल नहीं। अब तो साहब हाल ये है कि पोस्टर आपके पास है, कलम आपके पास है, जिसको जो चाहो लिख दो। कौन देखने जा रहा है कि यह है तो? और इस वक्त माफ कीजिएगा, अलकाब का कारखाना कहीं है तो मेरे ही यहाँ बगैर किसी दिक्कत के जय गोरी चाहो ले लो। मैंने वो दिन देखे हैं साहब, मुंबई शहर में बड़े बड़े सेठ मुंतजिर रहते थे, काश पासवानी मिल्लत जी किसी वक्त मेरी दावत कबूल कर ली। लेकिन जिनके कलम से निकले हुए अल्फाज रट करके लोग खतीब बने, जिनकी तहरीरों ने कलम पकड़ना सिखाया हो, जिनके मंसूबों ने शिराजाबंदी का शऊर दिया हो, बेशक सुभान अल्लाह, जिनकी तहरीकों ने अहले सुन्नत में नई जिंदगी लौटाई, बेशक जिनके तंजीमी फिक्र ने अइम्मा को मुत्तहिद किया हो, सुभान अल्लाह, जिनकी गहरी नजर ने निसाब में तब्दीलियों का सुझाव और मशवरा दिया, उस आलिम रब्बानी का कुल अपनी विरासत ये थी, सेठ हो कोई बात नहीं, मिल लिए जाओ। निजामी तो अपने घर से जो बेडिंग लेकर चला है उसी पर सोए। मैं अपने अजीज तलबा से सिर्फ दो बात की खैरात चाहूंगा। आप चाहो तो बहुत कुछ बन सकते हो, आप चाहो तो बहुत कुछ बन सकते हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हर फैमिली तनाव में है। गरीब हो कि अमीर, हर फैमिली तनाव में है। न बीवी को शौहर से मतलब है, न बेटे को मां से मतलब है, न बेटी को अपने बाप से मतलब है। जो जहां है वही मोबाइल के डब्बे में मस्त पड़ा है। हर रोज देखता हूं कि इमाम की तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं होनी चाहिए, 30 नहीं 50 होनी चाहिए।
لیکن کم از کم امام کو مشکات شریف تک پڑھانے تو آنا چاہیے، کم از کم فتاوی رضویہ سمجھانے تو آنا چاہیے۔ آج بھی میری قوم میں غیور بہت ہے یار، تیرے بلیابی نے اس بھارت کے کسی صوبے کو چھوڑا نہیں ہے، اور ہر روز تیرا بلیابی ان سے ٹکراتا ہے جن کے ہاتھوں میں ستا کی چابی بھی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں موت 2 بار نہیں آئے گی، 1 بار آئے گی، لیکن وہ موت کیا موت ہے یار، جس موت کی کوئی تاریخ نہ بنے، اور وہ زندگی کیا زندگی ہے جس زندگی کا کوئی نشان نہ دکھے۔ عباس وعدے ملت اللہ مستقم نظامی علی راما نے اگر چاہ لیا ہوتا تو ہندوستان کے ہر بڑے شہروں میں غریب نواز سے اسی فرق کو سے ہمارا اپنی نیچی اور ذاتی ہو رہی ہوتی، لیکن اس قادری فقیر نے حضور مجاہد ملت کی تربیت میں جو درس لیا وہ درس دولت نہیں تھا، وہ درس درد دین مصطفیٰ تھا، اور مصطفیٰ کے دین کا درد اس قدر بے چین کیا رہتا تھا۔ کرناٹک میں نبی کی ناموس پر حملہ ہو، نظامی مناظرے کے لیے تیار ہے، ممبئی میں اگر کوئی چنوتی دے دے نظامی تیار ہے۔ بات تو یہ یار آج کشن گنج کٹیہار پورنیا ارریہ کے قوم سے بچے ہیں، میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے، میرا بچپنا تھا، وہ دور تھا میرے مدرسے میں پڑھنے کا، اسی پورنیا کے باعثی میں 3 فقیروں نے مل کر طے کیا کہ صلح کلیت کے قلعے کو اٹھانا۔ حضرت آپ کے پڑوس میں، اور اسی باعثی میں ان 3 فقیروں کا عالم ہے کہ بیل گاڑی سے چوڑا اور موڑی کھا، دن میں بھوکے رہتے، رات میں لال ساگ مل جائے روٹی تو بڑی مشکل، لیکن اعلیٰ حضرت کے قلندروں نے ہمت نہیں ہاری، رات کے اندھیرے میں ان بزرگوں نے شامیانے کی کھونٹی اپنے ہاتھ سے گاڑی، اور دن میں خود ہی گھوم کر اناؤنس کرتے کہ فلاں جگہ کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں آ گئے۔ تاریخ کا وہ حصہ بھی ہے کہ جب تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضور مفتی اعظم ہند کو ان بزرگوں نے خبر کی کہ آپ کا آنا ضروری ہے، تو مجھے جاتے صاحب بزرگوں نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہند جنرل کلاس کے ڈبے سے کٹیہار ریلوے اسٹیشن پر چھوٹی لائن کی ٹرین سے اترے۔ اور آج کشن گنج کٹیہار مالدہ مرشد آباد کا یہ وہ علاقہ جو گونج رہا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے، وہ 1909 کا دین ہے۔ اس لیے میں التجا کروں گا میرے عزیز طلبا، آپ چاہو تو اپنے باپ کا بیٹا بنو، آپ چاہو تو مسلک اعلیٰ حضرت اور دین مصطفیٰ کا مشن بنو۔ اگر مشن بننے کی ہمت کر لو گے تو اس وقت تجھے نہ سکون ملے گا، نہ چین ملے گی، نہ راحت سے سو سکو گے، نہ دوستی کا حلقہ دیکھ سکو گے، نہ کسی کو ناراض اور تکلیف کے کسی کے
خوش اور ناراض ہونے کی پرواہ کرو گے، اس وقت تیرے سامنے ایک ہی لکष्य اور ایک ہی نشانہ ہوگا. ہمیں مولانا نہیں بننا، ہمیں مشن بننا ہے. ہمیں مفتی نہیں بننا، ہمیں مشن بننا ہے. ہمیں بیٹا نہیں بننا، ہمیں مشن بننا ہے. اور اگر مشن بن گئے تو کل تیرے کاندھے پر تو نہیں چلے گا، مصطفیٰ کے دین کا مشن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، میدان حضور پاسبان ملت. اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہماری، کہ تیرے میرے جان کے صدقے کا بکرا میرا، قربانی کی کھال مسلمانوں کی. آخر مدرسوں سے اتنا لوگوں کو ڈر کیوں لگا؟ سنیے بوس، سنیے. باہوش ہو تو سن لو آج تاریخ کا وہ حصہ جو خوف کی پین چب ہو رہا زمانے میں. آخر مدرسے کی دیواریں بھی تم نہیں گونگی تو کی، جو نہ کسی کو دھکا مارے نہ کسی سے ٹکرائے. ایک چٹائی پر بیٹھنے اور سونے والوں سے اتنا زمانہ خوف زدہ کیا. سنیے تو یاد کیجیے وہ دور جب بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر کے اعلان عام کر دیا تھا، ابھی کے دوبارہ بیت المقدس کسی ایمان والے کے ہاتھ نہیں لگے گا. عرب کی وادی میں کوئی ماں اسی نہیں جو بیٹا پیدا کیا ہو جو پھر سے بیت المقدس لے لے. لیکن اسی عرب کی وادی میں ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا بیٹا جس کا نام صلاح الدین ایوبی. آپ سمجھ گئے ہو تو بول دو سبحان اللہ. اگر ڈر نہیں رہے ہو تو زور سے بول. سبحان اللہ. ہمارے بچوں کو غیروں نے نہیں، ہم نے ناز کیا. ہم نے امام صاحب نماز مصلی سے اترنے کے بعد اسی ڈبے میں رہتے ہیں، اسی ڈبے میں. تب میرے بچے سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہے اس لیے اس میں دفن ہو جاؤ. پیر سے زمین نہیں، سر سے بھیجا نکل چکا ہے. ادارے شریعہ نے جو تاریخ بیداری چلائی وہی نہیں چلائی. مہندی شادیوں نے بیٹیوں کو بوجھ بنا رکھا ہے. شیخوں کی تجوریوں کے پیسے جو لٹائے جاتے، ان دولتوں نے صرف غریبوں کی بیٹیوں کی کے ارمانوں کا خون نہیں کیا ہے، بلکہ لٹ دولت کے مظاہرے نے میری بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا. بوجھ ورنہ کہاں غریبی ہمارے دروازے تھی. اتنا ہونے کے بعد بھی جو قوم آج بھی فطرہ دے کر کے دنیا کو بتا دے ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن مشن نہیں چھوڑ سکتے. سب سے زیادہ کیسز کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ ارتداد کے. سب سے زیادہ کیسز ارتداد کے اسی چوٹی سے نکل کر آ رہے ہیں. کبھی تو سر چھوڑ کر ایک بار اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. کبھی تو ایک دن مسجد کے امام، صدر، سیکریٹری، تنظیموں کے ذمہ داران کسی دن کو ایک جگہ پر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. جس دن اپنی ایک چٹائی بنا دو گے، جس دن اپنا ایک کیلنڈر طے کر دو گے، جس دن اپنا ایک ایجنڈا سیٹ کر دو گے کہ مرزا خالی بروٹ کے چوراہے پر سبزی بیچنے والے ایمان والے کی بیٹی کی عزت کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی قیمت حویلی کے اندر رہنے والے باپ کی بیٹی کی قیمت ہے. ہمارے محلے میں جو بارات آئے گی، باراتیوں کے آنے کی تعداد اتنی ہوگی اور جو خرچ ہوگا اس کا بھی لمٹ ہوگا. دیکھ لو کیا
انقلاب آ جاتا ہے کیا بات! اور اسی پیسے کو بچا کر تعلیم دی کیا جاتی بات! ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، چڑھاؤ چادر 5 لاکھ کی، چڑھاؤ چادر 5 لاکھ کی، کٹی پھاڑ کے خوب لٹاتے رہو۔ اب جلسے کہاں ہو رہے ہیں جناب؟ اب تو ٹائم پاس ہو، ورنہ جس جماعت کا سب سے زیادہ جلسہ ہو اسی جماعت کی مسجدیں خالی ہو۔ جس مذہب کے سب سے زیادہ جلسے ہو اسی کے مذہب کے ماننے والے کے بچے شراب پیے۔ جس مذہب کے ماننے والوں کے جلسے سب سے زیادہ ہو اور اسی مذہب کے لوگوں کی اولادیں سود لے سود دے، اس کا مطلب ہم نے پونجی کو لگایا، سمیکشا نہیں کیا، رزلٹ کیا، رزلٹ کیا۔ اس لیے میری عزیز مدرسوں سے زمانے کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ بس 2-4 منٹ ہو چونکہ دستار بندی کی ضرور شریف پڑھ لیں تو میں نے آپ سے ضرور شریف پڑھنے کو کہا۔ سنیوں کی محفل پہچانی ہی جاتی ہے درود کی آواز، درود پاک کی صدا۔ جس اجلاس میں طلبا کی کثرت ہو اور وہاں اگر آواز پست ہے تو یہ گمبھیر وشے ہے۔ اس لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر مدرسے کی گنگی دیواروں سے ڈر کیوں رکھنا؟ مدرسے میں ٹور یتیم غریب مخلوق الحال سماج کے آخری فوجدان پر مزدور کے بیٹوں سے اتنا ڈر کیوں لگتا؟ جبکہ روٹی آپ نے دیا نہیں، چھت آپ نے بنوائی نہیں، سیمنٹ آپ سے کبھی مانگا نہیں، بالو کے لیے کبھی گئے نہیں، پھر ڈر کیوں لگتا؟ تو سنو، جب بیت المقدس پر قادس یہودیوں نے کہا اب کوئی نہیں لے سکتا، نکلا عرب کی بازی سے اسلام کا شہزادہ اور اعلان کیا کہ اوئے یہ وہ بیت المقدس ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں شب معراج میرے آقا نے امامت کی ہے، اور سارے انبیاء نے میرے مصطفیٰ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، یہ میرا قبلہ ہے، دیکھتا ہوں کب تک تم اس پر قبضہ رکھتے ہو۔ نکلا ہے عرب کی وادی سے اسلام کا شہزادہ، دنیا دیکھتے رہ گئی، کفر کی چٹانوں کو چیرتے ہوئے بیت المقدس کی چابی لے لیا۔ اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں، دل لگا کے بول دو، آگے ہم ٹرننگ پوائنٹ پر جھوم کے بول دو، بول دو اپنی آبی بابا کے دو کھپ کھوپ کے کہتا اس دور میں جب کفر آخری ہائٹ پر تھا تب ایک صلاح الدین ایوبی نکلا، اور آج جب ان کی دادا گیری آخری منزل پر ہے تو پھر کوئی صلاح الدین کا جانشین نکل پڑے گا، اس لیے کہ بار بار کے تہانے پر کھڑے ہیں، لیکن یہاں اس راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ کعبے کی کمائی سے سونے کی کار خریدنے والوں، کعبے کی کمائی سے سونے کی جہاز بنوانے والوں، کعبے کی کمائی سے
امریکہ کی غلامی گلے میں قلادر ڈالنے والوں، ارے کعبے کی کنجی رکھ لینے سے کوئی دنیا کے ایمان والوں کا رہنما نہیں ہو سکتا. یاد کر، تم سے زیادہ مضبوط ایمان تو بھارت کے رضا والوں کا ہے کہ بھارت کے ہر کونے ہر گوشے سے یہ صدا گونج رہی ہے، بیت المقدس دیکھ رہے. الجھا ہوا ہے. ڈر ایسے لگتا مدرسوں کی دیوار سے. میں تو کہتا ہوں یار بریانی کے منہ پر انگلی مت رکھو، ورنہ الٹی کروں گا تو کئی خاندان کے مردے نکل آئیں گے. میرا خدا وہ نہیں جو بازار سے خرید کر لائے. اور لکھ لو، بکتا وہی ہے جو بنتا ہے. کاش یہ کہ تم کہیں اور میرے کی نہیں صاحب سمجھ سے بات رہا. زندہ باد، زندہ باد. بکتا وہی ہے جو بنتا ہے، اور میرا خدا بنتا نہیں، میرا خدا بناتا ہے. تم نے معبود بھی بنایا تو گنگا بنایا، میرا خدا بندہ بھی بنایا تو بولنے والا. اور میں کہتا ہوں اپنے پاگلوں کو انڈر لائن رکھو، اپنے پاگلوں کو انڈر لائن رکھو، ورنہ حسین کے 72 عاشق اگر مینٹل ہو گئے تو اس کو سنبھال نہیں سکو گے. اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک مشن ہوگا، انہیں لے جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، ہائے ہائے بول دو. انہیں جانا. اگر ہاتھ میں کسی گندی ہوا کا اثر نہیں ہے تو اٹھا کے انہیں جانا، زور سے زور سے زور سے انہیں جانا، انہیں جانا. ماننے کے لیے جاننا ضروری، ماننے کے لیے جاننا ضروری. اب آئیے ان کی توجہ چاہوں. ماننے کے لیے جاننا ضروری، جاننا ضروری. آقا کریم فرماتے ہیں ابوبکر تم نے ہمیں کیا جانا؟ بے شک. سیدنا ابوبکر عرض کرتے میری جان قربان آپ پھر یا رسول اللہ، آپ کی حقیقت کو میں کیا رب کے سوا کوئی نہ جانا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو جاننے کی کوشش کی تو آخر میں لنگر گنا کر یہی بول پڑا عبادت خدا بزرگ. قصہ مختصر.
انہیں جانا بلال کو نے کہا کہ کمبیت کوڑے سے مارے اور پوچھے درد ہو رہا؟ بلال کہتے جسم میرا ہو تو درد کا احساس ہو. بے شک سبحان میں نے تو صرف انہیں جانا لٹکا دیا خمائد کو سولی پر. اللہ اکبر کہاں موت سامنے ہے. خمائد کہتے لاکھوں نہیں کروڑوں جان رکھ دیتے تو ہر جان ان پر قربان اس لیے کہ میں جان کو کیا جانوں. میں نے تو صرف انہیں جانا. میں جان کو کیا جانوں. میں نے تو صرف انہیں جانا. نہیں جانا بول کیا زور سے انہیں جانا زور سے انہیں جانا زور سے انہیں جانا زور سے. اور جب جان گیا تو وضو کا مسالہ بھی زمین پر گرنے لگا. جب بلیا بھی کہتا سب سے پنگا لینا نبی کے عاشقوں سے پنگا کبھی نہ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ جان کی فکر جسم کرے میری روح تو فکر صرف مدینے کی ہے. اور یہی کافی سے عشق میرے رضا نے دیا. انہیں جانا انہیں جانا زور سے انہیں جانا زور سے انہیں جانا زور سے انہیں جانا آیا تھا رامپور کا نواب قلم خریدنے. غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہر ٹوپی ہر داڑھی بک جائے گی. معاف کرنا جس کے پیجامہ کا سائز ہوتا وہ بکتا ہے. بے شک یہ تو سمجھ ہی گئے ہو. جی 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 سوچا تھا یہ جھکا بھی بک سکتا ہے. کیا جواب دیا میرے. میں گدا ہوں اپنے قریب. میرے عزیز مشن بنو مولانا مت بنو مشن بنو. بے شک خطیب مت بنو مشن بنو. حق ہے مفتی مت بنو مشن بنو. جس دن مشن بن جاؤ گے نا جس دن مشن بن جاؤ گے اس دن تمہاری نظروں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. بے شک بے شک اڑ جائیں گے. میری عزیز ڈر کیوں رکھتا مدرسے کی دیوار سے. جب کفر نے منتھن کیا کہ آخر اتنا شکتیشالی ہونے کے باوجود بھی ڈیفینس ٹوٹا کیسے. کڑی ملا سکتے ہو تو ملا کیا. اتنا ہونے کے باوجود اتنی مضبوط دیواریں گریا بنانے کے باوجود دیواریں گریا سمجھ گئے نہیں سمجھ کچھ سمجھے یہاں تو مشرا سمجھ میں آوے نہ آوے آواز مست ہے گٹی پھاڑو لٹا دو کیا. اب تو میرے جلسوں میں نذرانہ کم دیا جاتا ہے. نیا نوٹ کا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. ہر ایک 10 ٹکیا 50 ٹکیا 1000 ٹکیا رکھ کر کے سیٹ گھر میں پھیلا دینا. یار میرے آقا کے مداحوں کے مقام تو دور کی بات پتا نہیں کون سا مصرا میرے مصطفیٰ قبول کرتے دیا کرو جلسوں میں میرے آقا کے مداحوں کو تو دونوں ہاتھ یوں کر کے دو یار. دیتے وقت کی جزو انکساری ٹپکے دیتے وقت لگے کہ کوئی عاشق ہے جو دولت کا مظاہرہ نہیں
بے شک بلکہ اظہار عقیدت کرنا. بے شک بے شک. میرے عزیز، اس وقت ایک بڑی طاقت لگی ہے اہل سنت کے جوانوں کو اندھ بھکت بنانے کی. میرے بچوں کو اندھ بھکتی کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. ہمارے بچوں کو فرض کا پتہ نہیں، واجب کی واقفیت نہیں، سنتوں کا شعور نہیں، شریعت کی پہچان نہیں. لیکن کچھ حرام خور تو جنت ایسے باغ بیچ رہے ہیں جیسے ان کے پاپا کی پراپرٹی ہو. اور میری قوم کا جوان اندھ بھکتی کے اس آخری تہ تک جا چکا ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کو 100 روپیہ دینے میں اس کے چہرے کا کئی رنگ بدل جاتا ہے. اور جس نے اندھ بھکت بنایا ہے اس کو پوری تجوری خالی کر کے دینے میں ایک مرتبہ احساس نہیں ہوتا. اب جوانے والے بھی کیا گزر کی چیز ہے صاحب. ہمارا بھارت یوں ہی وشو گرو نہیں ہوا ہے. پیکنگ اچھا کرو تو گوبر 1000 روپے کلو بیچ سکتے ہیں. پیکنگ اچھا کرو تو 1000 روپے کلو گوبر بیچ سکتے ہو. یہ ریکارڈ ہر ملک کو نہیں ملے گا. اسی ملک کو ملے گا جہاں پیٹ کھلا پچکا کر کے 300 روپیہ کا 100 گرام کدو کا جوس بیچا جا سکتا. معمولی بات. خود پورا بدن ڈھک نہ سکے اور ہمیں کپڑا پہنا نہیں پڑا. ہمارے مدرسوں سے ڈر کیوں ہے؟ اس سے پہلے یہ تک بول ذہن میں ڈال دوں ورنہ بھول جاؤ. کیا خوبصورت دکان آج کل ہمارے جلسوں میں لگ رہی ہے. بڑھیا جبا اور پگڑی کا ترا تو مت پوچھو لگے جیسے کہ الٹینا کھا رہے. معاف کرنا جی یہ کڑوا سچ ہے جو بول رہا ہوں. میری صحت پر کسی حضرت کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا اثر ہے. بیچوانے والے بھی کیا کرنا تھا. جس کا ہاتھ کڑا سے بھرا ہے 10 انگلیاں میں 8 ایسے ہی پڑی انگوٹھی پیروں میں بھی نہیں ہے. عید بقرعید کو بھی عیدگاہ میں ملاقات نہیں ہوتی. جمعہ کے دن تو دروازہ ہی نہیں کھلتا. پھر بھی وہ جنت بیچ رہا. بک رہی تھی جنت بچوا رہے تھے حضرت. میں بھی چیختے ہوئے پہنچا کہ یار لگتا ہے ڈسکاؤنٹ پر چل 2-4 اب دل لگا لیں یہی آپ کی پوائنٹ. پہنچا بک تو رہی تھی جنت یار لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بہلول دانا نہیں. میرے عزیز آپ کے مٹھیا کے چاول اور زکات کے سکوں نے ہوش اڑا رکھا ہے. ان کا جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر عشق کے قتل کے منصوبے بنا رہے. آپ نے مدرسہ نہیں پڑھا اس نے پڑھا. آپ نے دینی درسگاہ نہیں سمجھا اس نے سمجھا. ڈر کیوں لگتا. نکلا صلاح الدین کیا اعلان. ہمت ہے تو دیواریں گریا روک لو. طاقت ہے تو مصطفیٰ کے عاشق کو تھام لو. ماں کا دودھ پیے ہو تو کنجی رکھ کے دکھا لو. دیکھتے دیکھتے کفر کی باغی کو چیر کے بیت المقدس کی کنجی اپنے ہاتھ میں.
اب یہودیت لوبی نے ریسرچ شروع کی، آخر یہ جوان ہے کہاں؟ کہا عرب کا، نام کیا ہے؟ صلاح الدین۔ پڑھا کہاں سے؟ کالج سے نہیں، یونیورسٹی سے نہیں، اسکول سے نہیں، مدرسے سے۔ اس وقت سے یہ خوف ستا رہا ہے کہ پھر کوئی دوسرا نہ نکل جائے۔ اگر سمجھ گئے ہو، اگر سمجھ گئے ہو تو بولنا۔ رشتہ ستا رہا ہے، تب بلیابی کہتا ہے کل کے مدرسے میں آج کے مدرسے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کل پڑھانے والا عبد القادر تھا اور آج کا پڑھانے والا قادری ہے۔ تب میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ قادری کر۔ جب کر دیا تو چھوڑ مت دے، قادری رکھ۔ اور جب ہم ہو گئے قادری تو اسے مت چھوڑ، قادریوں میں یہی چراغ عشق لے کر علامہ پاسبان ملت پوری زندگی کی ہر سانس دوڑتے رہے، پوری زندگی گزارتے۔ اگر وہ چاہتے مرید کرنا، اگر جو حضور مجاہد ملت کی روحانی اولاد ہو، جو حضور مجاہد ملت جس سے اتنی محبت کرے کہ ضرورت پڑے تو دھام نگر شریف سے منشی آ جائے الہ آباد میں، علامہ نظامی کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ میری عزیز، اس مدرسے کی زمین کی خریداری سے لے کر تعمیر، حضور مجاہد ملت ایک دیوار کی طرح پاسبان ملت کی پشت پر کھڑے۔ اگر چاہتے پاسبان ملت تو دلی، ممبئی، کلکتہ، مدراس، چنئی، حیدرآباد، احمد آباد مریدوں کا ایک جمع غفیر ہوتا، لیکن ان بزرگوں نے پیری مریدی نہیں کی، خانقاہیں بچے گی کیسے، اس کی جدوجہد، اس بچے کا کیسے مناظرہ اس کے لیے کیا، لیکن ناکم کر لو اسی جگہ میں کرتے۔ جن کے باپ کے اس کے لیے مناظرہ میرے بزرگوں نے کیا، آج ان کے بیٹوں کو بھی مہلت نہیں ملتی کہ چلو پل کے وقت شرکت کرتے۔ یہ بڑا سچے چیز سے قبول کرنا ہوگا، اور اگر بلیابی کی یہ رائے اور اس رائے سے متفق ہے تو مجمع سے لے کر کے جو کھڑے ہیں ان تک اور اسٹیج تک کی تائید چاہوں گا کہ جس دن علامہ نظامی علیہ الرحمہ کے کورس کی تاریخ ہے، اس دن ہر مدرسے، ہر ادارے کے طلباء، اساتذہ سمیت کم از کم کل کے وقت نہ صحیح تو الہ آباد شہر کے مدارس اہل سنت کی طرف سے اور تنظیم اہل سنت کی طرف سے ربیع النور کی جو کمیٹیاں ہیں جلوس والی، ان کی طرف سے کم از کم آج کی تاریخ میں چادر آنی چاہیے اور ایک پیغام دینا چاہیے کہ جو میرے عقیدے کے لیے زندگی بھر جنگ کرتے رہا، آج وہ دن ہمارے لیے شکریہ کا دن ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے لیے نعمت بھی تھے، میرے لیے برکت بھی تھے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ الہ آباد کے
اہل سنت کی درسگاہوں کے منیجر اور صدر مدرس، اساتذہ اور طلبہ سب سر جوڑ کر اس پر ضرور غور کرے گا، اور اگر غور کر لیے اور ہر محلے سے اگر لوگ نکل پڑے تو پھر سینہ ٹھوک کر آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف اسی پیر کا عرس دھماکہ دار نہیں ہوتا جس کے مریدوں کا لشکر ہو، اس پیر کا بھی عرس دھماکہ دار ہوتا ہے جس پیر نے عرس کو جائز قرار دینے کے لیے مناظرہ بھی کیا ہو، کتابیں لکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے اس پاسبان کی تربت پر رحمت و نور کی ہم وقت بارش برسائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین یار زندہ صحبت باقی۔ ارے بھاگو مطلب کیا ابھی دستار بندی ہو گیا، دستار بندی کی طرح مطلب کی تو کبھی نہیں، محنت کیے، محنت کیے تو نتیجہ بھی دیکھو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔